قسم خدا کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج بھی لائٹ بند ہوئی ہے، مجھے کربلا کا چراغ یاد آ گیا۔ کربلا میں حسین نے چراغ بند کرایا تھا، پاس بند کر جسے جانا ہے اندھیرے میں چلا جائے۔ چراغ جلا تھا تو ایک بھی بندہ کم نہیں ہوا تھا۔ حسینی اور رب تمہیں سلامت رکھے۔ لائٹ گئی، ایسی وقت کا موقع کا فائدہ اٹھا کے لوگ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں کربلا والوں کی خیرات عطا کرے، ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ لیکن جس دل سے سن رکھے ہو اسے لکھ کے بھی لے کے جانا، لکھ کے بھی لے کے جانا۔ توجہ کریں، لوگ کہتے ہیں چادر چھین لی گئی، مجھے ایک بات بار بار یاد آتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ خاتون جنت نہیں ہے، خاتون جنت کی بیٹی نہیں ہے، کنیز خاتون جنت ہے۔ آپ بیٹھی سو رہی ہے بستر پہ لیٹ کے، چور آیا، چادر اتارنے لگا، چادر اتارنے لگا، ہاتھ بڑھا، اللہ نے اندھا کر دیا۔ ڈر کے ہاتھ پیچھے کیا، آنکھیں صحیح ہو گئی، پھر آگے ہاتھ بڑھا، پھر اندھا ہو گیا، پھر ہاتھ ہٹایا، پھر آنکھیں سلامت۔ توجہ کرنا، 11 مرتبہ ہاتھ بڑھایا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ جب 12ویں مرتبہ بڑھانے لگا، آواز آئی، کچھ تو غیرت کر، کچھ تو غیرت کر۔ رابعہ سو رہی ہے، اس کا خدا جاگ رہا۔ جو خدا رابعہ کی چادر نہیں اترنے دیتا، وہ بھلا سیدہ زینب کی چادر کیسے اترنے دے سکتا ہے؟ ان کے سر کا پردہ، خدا کی قسم مثال نہیں ملتی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں بڑی تیزی سے۔ 13 محرم کو قافلہ چلا تھا کربلا شریف سے۔ کتنی؟ سارے بولے جلدی سے، کتنی؟ 13 محرم کو۔ 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچے۔ کتنے مہینے بنے؟ چھوڑو کہ ٹائم لگے گا، میں بتا دیتا ہوں، 9 مہینے۔ کربلا شریف سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، بائی کربلا سفر بنتا ہے 5600 میل۔ کتنا کلومیٹر تم نکالتے رہنا۔ 5600 میل سفر کیا۔ سلام ہے علی کی بیٹی کو، 5600 میل سفر کیا، پیدل سفر کیا، قید خانے میں بھی رہی، ستم بھی سکے، خدا کی قسم سفر کر کے بھی آئی ہے، قرآن پڑھ کے بھی لائی۔ اور جانتے ہو جب مدینہ شریف پہنچی ہے سیدہ زینب تو 72 قرآن مکمل ہو چکے تھے۔ آتا دن میری بیٹی کو قرآن پڑھنا ہوگا، دیکھو نا میلے آئیں گے بھی، ہندو کا میلہ، کچھ جگہ پہ 20ویں کا میلہ، کچھ جگہ پہ 30ویں کا میلہ، دیکھنا گنڈا گردی، اور پھر گریبان میں جھانک کے کہنا ہم مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہاں، کتنے دن سفر کیا؟ 9 مہینے پیدل سفر کیا، 5600 میل سفر کیا، 72 قرآن پڑھے۔ آج تیری بیٹی میلے کے نام پہ دوپٹہ اتار دیا اسے، علی کی بیٹی کو دیکھ۔ کون ہے علی کی بیٹی؟ پردے کا عالم یہ تھا کہ پورے 9 مہینے کے سفر میں سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا۔ کیا تھا؟ سر سے لے کر پیر تک پردہ۔ مدینہ شریف آئی سجاد، جی پھوپھی یہ سامنے کیا ہے؟ کہا آپ بھی جانتی ہو؟ کہا تو بتا۔ کہ یہ نانا کا مزار ہے۔ ہاتھ پکڑا، کہنے لگے رخ کیا کربلا شریف کی طرف۔ کہا حسین گواہ رہنا، میں نے تیری امانت کو مدینے تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد کے جملے فرمایا سجاد جی پھوپھی کا قافلے کو لے کے گھر چل، میں بھی آتی ہوں۔ کدھر جانا؟ کہا نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ سیدہ زینب نانا کے مزار پہ آئی، حال دل سنانا چاہتی تھی، ہمت جواب دے گئی۔ ہاں، جو ہمت 9 مہینے سے ڈال کے رکھی تھی آج نانا کے مزار پہ آ کے ٹوٹ گئی، کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا کیا؟ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پہلا پارہ پڑھا، پڑھتی رہی، دوسرے پارے میں آیت کریمہ آ گئی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ او حضرت فضہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سیدہ بس کر، دیکھ حضور کا مزار پر انوار گر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہل سکتا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، جانی 4 مصرے لکھتے ہیں،
اور لکھ کے حضور کو سنانے مدینے آتے ہیں. حضور خواب میں آتے بادشاہ وقت کے، کہتے جلدی کر، میرا جانی آ رہا ہے، اسے روک دے، اگر میرے مزار تک آ گیا مجھے ہاتھ نکال کے مسافہ کرنا پڑے گا. بتا جامی جیسا عاشق 4 مصرے لے کے چلے، حضور مدینے کے باہر رکوا دیتے ہیں کہ اس کا درد نہیں دیکھا جائے گا. زینب تو بیٹی ہے، زینب تو وہ ہے جسے حضور نے گود میں کھلایا تھا. اگر جامی کے درد کا اتنا خیال ہے تو زینب کے درد کا خیال نہیں ہوگا. کس عشق کی بات کرتا ہے تو؟ کون سا عشق ہے تیرے پاس؟ ہمارے پاس تو وہ عشق ہے جو بریلی کے امام نے دیا اور کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ ہے. آئی زینب، مگر تاریخ گواہ میں سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا. آج بیٹے کی میت کی خبر آ جائے، بیٹیوں کے دوپٹے ماں کے کپڑوں کا پتہ نہیں رہتا. مگر زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری جرأت کو سلام. قسم خدا کی وقت ہوتا تو بتاتا کربلا میں کیسے پردہ کیا گیا. آخری بات بیان کر رہا ہوں، سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا. میرے نبی کہتے زینب پریشان نہ ہو، جو کربلا میں ہوا بتانا میں نے خود دیکھا ہے. تیرے بیٹوں کی شجاعت بھی دیکھی ہے، تیرے بیٹوں کی شہادت بھی دیکھی ہے. جا بیٹی گھر چلی جا. سیدہ زینب آئی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، خدا کی قسم پردے کا عالم کیا تھا سیدہ زینب کا. جب آپ مدینہ شریف میں آئی ہے، 9 بھائیوں کے دروازے لائن سے تھے. یہ وہ دروازے ہیں جن دروازوں پہ ایک ایک دروازے پہ 27 رمضان کو عباس آیا کرتے تھے، ہر بھائی کے دل سے عیدی لے کر کے سیدہ زینب کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے. آج جب زینب آئی ہے، سارے دروازے کو تالا لگا ہے، آنکھ میں آنسو ہے. خدا کی قسم یہ جگر جو زینب نے پایا ہے کسی بہن کے پاس نہیں مل سکتا. ہر دروازے پہ آئی ہے، آنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آنکھوں میں آنسو لے کے چلی، اپنے دروازے پہ گئی ہے. جوڑی کما کے آئی تھی کربلا میں، ہمت جواب دے جاتی ہے، اندر جانے کی ہمت نہیں، اپنے دروازے پہ قدم رک جاتی ہے. جیسی دہلیز میں بیٹھی ہے، اندر بیٹی ہے قرآن پڑھ رہی ہے، مغرب کا وقت ہے. بیٹی نے نماز پڑھی، بڑی بہن کہتی ہے بہن جلدی کرو، ماں نے کہا تھا ہر نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ. سیدہ زینب سن رہی ہے. جیسی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، سیدہ زینب بیٹھی رہی. جب بیٹی نے قرآن پڑھا سیدہ کی ہچکی بندی، اندر سے رونے کی آواز، جب اندر آواز آئی ہے بڑی بہن چھوٹی سے کہتی ہے لگتا کہ دروازے پہ کوئی بھکارا نہیں ہے. ماں کہہ کے گئی تھی اگر دروازے پہ سائل آ جائے اسے زیادہ تر روکنا نہیں ہے، اس کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، لے جلدی سے بھیک دے کے آگے بڑھا دے. جیسی بیٹی دروازے پہ آئی ہے، کباڑ کا پٹ کھولا ہے، ہاتھ نکال کے پردے سے دیا تھا، یہ لو بھیک لو آگے بڑھو. سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی میں بھکارا نہیں ہوں. کہا پھر کون ہو؟ کہا پردیسی ہوں. کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا تمہارا قرآن سن رہی تھی، بڑا اچھا پڑھتی ہو. بیٹی کہتی ہے ارے خاتون تو نے میرا قرآن سنا ہے، کبھی ہماری ماں زینب کا قرآن سنا ہوتا، کبھی سیدہ زینب سے سنا ہوتا. آپ ایسا پڑھتی تھی تمہاری ماں قرآن؟ تو بچیوں نے کہا تھا ہماری ماں ایسا قرآن پڑھتی ہے، اگر وہ پڑھتی تھی تو علی چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے. ایسا قرآن زینب پڑھتی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتی تھی تو سارے بھائی چھپ کے سنتے تھے. اللہ اکبر. سیدہ کہتی ہے بیٹی اور قرآن سنا دو. بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. زینب دروازے کے باہر ہے، تھوڑی دیر گزری ہے کہ ستارہ کرم حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر آ گئے. آپ نے دیکھا لباس کوئی برقعے میں خاتون بیٹھی ہے. اللہ اکبر کیسا پڑھتا تھا، دیکھ کے بیٹی نے پہچان سکی. اب آپ کے شوہر آئے تھے، لقاب میں بیٹھے دیکھا ہے، چہرہ پھیر لیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ لو بھیک آگے بڑھو کیونکہ سید لوگ ہیں، یہ کسی کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے اور ان کی بھیک دینے کا عالم جو یہ ہے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منتے کا بولا. پردہ دیکھ تیری بیٹی نے
10 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया, 20 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया। तेरी बेटी ने 40 तारीख को 40वें में दुपट्टा उतार दिया। तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतारा, उनकी शहादत के नाम पे दुपट्टा उतारा। हया कर ज़ैनब का पर्दा देख तो सकी, बेटी ने देखा पहचान न सकी, शोहर ने देखा पहचान नहीं हुई है। हजरत ज़ैनब ने कहा था मैं परदेसी लेकिन भिखारन नहीं हूँ, परदेसी हूँ। कहा फिर यहाँ क्यों बैठी हो? अल्लाह अकबर। कहा तेरी बेटियों का कुरान सुन रही थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार कहते हैं खातून रात हो गई है, अब कहाँ जाओगी? ऐसा करो मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बेटियां रोज याद करके रोया करती है, एक रात मेरी बच्चियों में गुजार लो, उनकी रात सुकून से कट जाएगी। ये कह के अंदर आए। कहा बेटी बाहर जो मेहमान बैठे हैं उन्हें अंदर लेके आओ। बेटी ने हाथ पकड़ा, सैयदा ज़ैनब को अंदर लाई है। अब जरा दिल थाम के सुनना, अभी चेहरे का नकाब नहीं उठा है। सैयदा ज़ैनब की बेटी है, लाके बैठाया। एक बेटी कहती है बिस्तर बिछा दिया कि इस पे लेट जाओ। ज़ैनब ने कहा था हमें बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बेटी जल्दी से गई, पानी लेकर के आई। पानी देख के सैयदा ज़ैनब रोती, कहा हमें पानी पसंद लगी है। बच्ची अपनी अच्छी आदत की होती है, बड़ी तेजी से घुल मिल जाती है, सोचा शायद पी के आई होगी इसलिए पानी नहीं पिया। बच्ची सवाल करती है खातून बता तो सही तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सैयदा ज़ैनब कहती है खुदा ने 2 बेटियां दी, 2 बेटे दिए। फिर कहती है बताओ तो सही, ताज्जुब की बात है तुम्हारे भी 4 बच्चे हैं, हमारी माँ के भी 4 बच्चे थे। अल्लाह अकबर सुनना। कहिए तो बताओ कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ मदीने की रहने वाली हो? अल्लाह अकबर। जब लफ्ज़ मदीना आया है बच्चियों के कान खड़े हो गए। कहिए बताओ कितने भाई हैं तुम्हारे? इतना सुनना था तो आप कहती है मेरे 14 भाई हैं। एक रिवायत के मुताबिक 9 भाई हैं। तो तड़प गई बेटी, कहा कि पूरे मदीने में किसी के इतने भाई नहीं है जितने हमारी माँ के भाई हैं। कहा जरा पर्दा तो उठा, बता तो कौन है तू? जैसी सैयदा ने पर्दा उठाया है बेटी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है ये ज़ैनब नहीं हो सकती, ये हमारी माँ नहीं है। छोटी ने बड़ी को संभाला, कहा क्या बात है? कहा देख तो सही कोई परदेसी आई बैठी है, ये माँ आई बैठी है। जैसी बड़ी ने देखा कहा माँ लग रही है। छोटी ने कहा नहीं ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के चेहरे पे जवानी थी, इनके चेहरे पे बुढ़ापा है, हमारी माँ के बाल काले थे, इसके बाल सफेद है, ये माँ नहीं हो सकती है। सैयदा की चीख निकली, सीने से बेटी ने तो लगाया। कहा बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। कहा भाई कहाँ है? तू तो बेटों को लेके गई थी, कहाँ चले गए? सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ मेरी बेटी है, मैं बेटे उठा के आई हूँ, नाना का दीन बचा के आई है, तभी तो कहता हूँ बचा के खूफे से आप इनको लेके आई है, कमर पे बारे इमाम उठा के लाई है। अली की बेटी को जो कब सलाम करे सलाम तेरी अमानत के घर पर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साहब मुरादाबादी। नाराए हैदरी। उनसे पूछ जिनका लगा है दीन पे, खुदा की कसम उनसे पूछ जिन्होंने कुर्बानी दी है करबला। पूछना करबला क्या है? इमाम बाकिर कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बाबा कभी मुस्कुराते नहीं देखा। आपने बेटे का चेहरा देख के कहने लगे तूने करबला नहीं देखा, अगर तूने करबला देखा होता तो मुस्कुराना भूल जाता। और ये तारीख रही है करबला का। एक मौलवी बैठ के कहता है आंसू बहाना यजीदियों का तरीका है, चलिए फतवा हम पे लगाएगा तो मदीने वाले मुस्तफा पे कौन सा फतवा? शर्म कर, हम सीना नहीं पीटते, हम सुन्नी बरेली वाले। लेकिन हुसैन से जिसको इतना कहना है जब उनकी बात आती है तो आंखें भीग जाया करती। तुझे क्या पता करबला क्या? मैं तुम्हें बता दूं, आज से देखे कई लोगों में एक्सीडेंट देखे, देख के लोग गुजर जाते हैं, कोई रोया, लेकिन उसी लाश के पास मां आ जाए क्या वो भी ये कह के निकल जाएगी माँ संभाले नहीं समझती है। पता चला जिनके करीबी होते हैं दर्द को ज्यादा होता है। मिंबर पे बैठ के कहता रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं आने चाहिए, हम जश्न वाले लोग हैं। बेगैरत तू आज जश्न मना रहा है, ज़ैनुल आबिदीन से पूछ कर बला क्या है? 35 साल जिंदा रहे करबला के बाद, लेकिन जब भी पानी हाथ में आता था रोते थे, बिना रोए कभी रोटी का लुकमा नहीं खाया, कभी नहीं खाया।
اور تو اور جب آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو قصائی گوشت میں کپڑا ڈالتے تھے، اس لیے کہ امام زین العابدین گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں گوشت دیکھتا ہوں تو مجھے قاسم کے ٹکڑے یاد آتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کربلا کیا ہے؟ شرم کر، خدا کی قسم کربلا والوں سے پوچھو۔ امام زین العابدین گزر کے جا رہے ہیں، تھکے تو نہیں ابھی؟ میں بس بات پوری کر لوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اور سے سن، امام زین العابدین جا رہے ہیں، قصائی بکری کی رسی پکڑے سامنے سے آئے، ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں بکری کی رسی، جو دیکھا ہاتھ کانپ گئے، اس لیے کہ اجازت نہیں تھی پورے مدینے میں کوئی چھری لے کے چلے، کہیں سجاد کی نظر نہ پڑ جائے۔ اچانک چیخ نکل گئی، رو کے پھینک دی ساری چیز، کہنے لگا حضور معاف کر دینا، پتہ نہیں تھا آپ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کدھر لے کے جا رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ سید ہے سامنے۔ وہ لوگ کیا جانے جو سید کا مرتبہ نہیں سمجھتے، خدا کی قسم وہ جانتے تھے سید کون ہوتا ہے۔ کیا کرے گا؟ ذبح کرنی ہے۔ کتنی ذبح کرتے ہو؟ صبح سے شام تک 8-10 بکریاں۔ فرمانے لگے یہ بتا کہ تجھے آداب آتے ذبح کرنے کے؟ اس نے کہا جی۔ فرمانے لگے پہلا ادب بتا۔ اس نے کہا پہلا ادب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے خوب کھلا پلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، چیخ نکل گئی امام زین العابدین کی، کہنے لگے لوگوں جانور ذبح کرنے سے پہلے خوب پانی پلاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والوں کو تو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، ایک گھونٹ تک پانی کا نہیں دیا گیا۔ تمہارے اصول ہے کہ جانور کو تم پانی پلا پلا کے ذبح کرتے ہو۔ میرا اصغر بھی پیاسا گیا، میرا اکبر بھی پیاسا گیا، میرے پاپا حسین بھی پیاسے گئے۔ کہنے لگے دوسرا طریقہ بتا، دوسرا سننا، دوسرا طرح۔ اس نے کہا دوسرا ادب یہ ہے اگر بکری کے بچے کو ذبح کیا جائے تو بکری کو چھپا دو، گائے کے بچے کو ذبح کرو تو گائے سے الگ کرو، اونٹ کے بچے کو ذبح کرو تو اونٹ سے الگ کرو۔ بے ہوش ہو کے گرے، ہوش آیا، کہنے لگے اتنا جانتے ہو جانور تو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ جب میرے اصغر کے تیر لگا تھا شہربانو دیکھ رہی تھی، جب اکبر کی پرچی لگی تھی زینب دیکھ رہی تھی، تم یہ جانتے ہو جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ جب میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلا، سکینہ دیکھ رہی تھی، ام رباح دیکھ رہی تھی، شہربانو دیکھ رہی تھی۔ اور کتنے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے خاندان کے سامنے خاندان کاٹا ہے۔ تیسرا ادب بتا، کا تیسرا ادب یہ ہے کسی بھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کی چیخ نکلی، کہنے لگے اتنا تو جانتے ہو چھری تیز کر کے گلے کاٹتے ہو، لیکن میرے بابا کے گلے پہ جو خنجر چلا تھا 7 بار کیے گئے تھے، گلا نہیں کٹا تھا۔ اور تجھے کیا پتا درد کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم رویا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں ہنسا کرتے ہو، اگر کربلا دیکھ لیتے تو ہنسنا بھول جاتے۔ حسین کی محفل میں چٹکولے سناتا ہے، بغیرت تجھے ممبر پہ آنے کا حق نہیں، یہ ممبر تیرے باپ کا نہیں، یہ ممبر زہرا کے باپ کا۔ شرم آنی چاہیے۔ کربلا ہے کیا؟ حضرت ام فرما کربلا کے بعد 15 سال زندہ رہا، لیکن کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ عورتیں کہتی تھیں سیدہ سائے میں بیٹھ جاؤ، کہتی تھیں جب سے ہم نے اپنوں کی لاشیں بنا سائے کے پڑی دیکھی ہے ہمیں سایہ اچھا نہیں لگتا۔ رونا تاریخ کربلا کی کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، اگر میں بیان کروں خدا کی قسم تو بس کلیجے پھٹ جاتے، کلیجے پھٹ جاتے۔ امام زین العابدین اپنی امی کے پاس آ کے کہتے ہیں امی ایک بات بتاؤ، تو ٹھنڈ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ آپ نے کہا بیٹے اچھا تو بتا تو بھی ہر وقت کیوں رویا کرتا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا جب میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں مجھے میرا اصغر یاد آتا ہے، جب میں کسی باپ کو پیار کرتے دیکھتا ہوں مجھے حسین یاد آتے ہیں، جب میں کسی چاچا کو بھتیجے کی کلائی پکڑ کے چلتا دیکھتا ہوں مجھے عباس یاد آتے ہیں۔ ماں میں کیوں نہ روؤں جب میں کسی کو گلے میں ہاتھ ڈال کے چلتا دیکھتا ہوں مجھے میرا قاسم یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ماں تو کیوں روتی ہے؟
کہتے ہیں میرے بیٹے جس کا شوہر 3 دن تک بنا سائے کے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پڑا رہا ہو، وہ خاتون کیسے چپ ہو سکتی ہے؟ اتنا کہا، بے ہوش ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ غسل دیا گیا، کپڑے جب اتارے گئے، اندر عورتوں سے آواز آئی زین العابدین کو بلایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا ماں کے دوپٹے میں گانٹھ لگی ہے۔ جانتے ہو نا عورتیں گھر کے اندر کچھ خاص قیمتی چیزیں دوپٹے کے کونے میں باندھ لیتی ہیں۔ کہا پتہ نہیں کیا قیمتی چیز ہے اس میں، زین العابدین کو بلایا جائے، وہ بیٹا ہے وہ کھولے گا۔ گانٹھ کھولی، چیخ نکلی امام زین العابدین کی۔ سونا نہیں تھا اس میں، چاندی نہیں تھی۔ جب خیموں کو آگ لگی تھی، حضرت علی اصغر کے پالنے کی لکڑیاں جل کے کچھ بچ گئی تھی، جو ماں نے آج تک یاد کے لیے سنبھال کے رکھی۔ یہ کربلا گیا، یہ ہے کربلا، مگر یہ کس کے لیے تھا؟ سب حضور کی امت کے لیے تھا۔ اگر تم کربلا والوں کے وفادار ہو، محنت کرنا، کبھی بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیں گے، کبھی میلوں کے نام پہ بغیر کی کام نہیں کریں گے، جو ان کی بیٹی کا پیغام ہے۔ تاریخ پڑھو نا، سیدہ زینب 15 سال زندہ رہی۔ کسی نے آپ کے پڑوس میں تابعی رہتے تھے، ان سے پوچھا بتاؤ تم تو زینب کے محلے میں رہتے ہو، بتاؤ علی کی بیٹی کیسی تھی؟ سنیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 15 سال رہا میں سیدہ زینب کے محلے میں، لیکن میں نے کبھی انہیں نقاب کی حالت میں بھی گھر سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ پردہ کر کے بھی وہ گھر سے 15 سال نہیں نکلی۔ وصال کا وقت آ گیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے، کہنے لگے سیدہ نانا کی شریعت ہے، عورت بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے دوا لے سکتی ہے، چلنا تیری طبیعت زیادہ خراب ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے عبداللہ ذرا سہارا دے کے بٹھاؤ۔ بٹھایا عبداللہ ابن جعفر تیار، کہنے لگے سرتاج بات سچی ہے، میرے نانا کی شریعت تو یہی کہتی ہے بیمار ہو جائے بچی ڈاکٹر سے دوا لے سکتی ہے، لیکن ایک دین وہ ہے جو کربلا میں میرا